مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ دوستان گرامی، دوستان محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ جب گھوڑے کو نئے سرے سے شروع میں ہم اسے لادی نکالتے ہیں، اس پہ سواری شروع کرتے ہیں، اس پہ زین کسنا شروع کرتے ہیں، اس پہ بیٹھنا شروع کرتے ہیں، تو اکثر گھوڑوں کی جو پیٹھ ہے وہ سوزش کر جاتی ہے۔ اس کو کس طرح اس کا حل کون سا ہے، اسے کس طرح اس کی سوزش کو دور کرنا چاہیے تاکہ گھوڑے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں۔ یہ جو نیچے مسل ہوتے ہیں گھوڑے کے، جہاں پہ زین آتی ہے، زین کا دباؤ ہوتا ہے، نیچے وہ اس کی ٹنگ کی کس ہوتی ہے، اوپر آدمی بیٹھتا ہے، ان پہ دباؤ پڑتا ہے تو یہ پچک جاتے ہیں، تھوڑے سے سویلنگ کر جاتے ہیں اور تھوڑے سے دب جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ درد کرتے ہیں گھوڑے اور جمپ کرتے ہیں، سوار ہونے نہیں دیتے، یا مختلف سمجھو کرتے ہیں، تکلیف کو مختلف طریقوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو اکثر جو دوست ہیں، نئے دوست ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا گھوڑا کیوں کر رہا ہے، یہ جمپ کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں تنگ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت مین وجہ ہے گھوڑے کی۔ جب بھی آپ گھوڑے کو نئے سرے سے تیار کریں، اس کو لادی نکالیں، اس پہ زین کسیں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ پہلا طریقہ جو اس کا ہے، آپ کپڑوں والا صابن لیں۔ جب گھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، خشک ہو جائے، تو اس کی پیٹھ پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس پہ صابن رگڑیں، اس کی جھاگ بن جائے۔ جب اچھی طرح جھاگ بن جائے تو اسے چھوڑ دیں، جھاگ خشک ہو جائے، گھوڑے کی جسم پہ ہی جھاگ خشک ہو جائے، اسے نکالنا نہیں ہے، پھر دوسرے دن اسے نہلانا ہے یا جھاگ کو نکالنا ہے۔ تو یہ بھی سویلنگ کو دور کرتی ہے اور گھوڑوں کی جو پیٹھ ہوتی ہے وہ پک جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح نہ ہو تو نمک لے لیں، نمک پانی میں گرم کر کے اس میں کپڑا تر کر کے بھگو کے اس سے آہستہ آہستہ اس کی ٹکور کریں، جہاں پہ زین کستی ہے یا جو نیچے یہاں پہ جو تنگ ہوتا ہے، ان جگہوں پہ اس کی ٹکور کریں نمک والے پانی سے۔ تو وہ بھی آپ ہفتہ 10 دن، ہفتے میں 2-3 مرتبہ کر لیا کریں۔ 10-15 دنوں میں اس کی جو پیٹھ ہوگی وہ برداشت کرنے لگے گی، سخت ہو جائے گی، پک جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ پھٹکڑی لے لیں، پھٹکڑی سفید، تقریباً 5 کلو پانی لیں، اس میں 1 کلو پھٹکڑی ڈال دیں۔ چاہیں تو 1 کلو ساتھ لوٹا سجی بھی ڈال سکتے ہیں، سمندری جھاگ بھی ڈال سکتے ہیں، صرف پھٹکڑی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو 5-6 کلو پانی ہو، اس میں اچھی طرح حل کر لیں۔ پانی میں جب پھٹکڑی اچھی طرح حل ہو جائے تو جب آپ سواری کر کے واپس آئیں، اس کی زین اتاریں، اس کو پھرائیں گھمائیں، ٹھنڈا کریں، اس کا پسینہ خشک ہو، پھر اس کو اگر لیٹتا ہے تو لٹوا لیں، نہیں تو اس کا کھرکھرا برش کریں، اور اس پھٹکڑی والے پانی میں سے تولیہ تر کر کے اس کو ہلکا سا نچوڑ لیں اور اس کی پیٹھ پہ پھیلا کر ڈال دیں۔ یہ 2 گھنٹے پڑا رہے، 1 گھنٹہ پڑا رہے، تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ جو ہی اس سے زین اتاریں گے تو آپ اس کو ٹھنڈا کر کے اس پہ وہ تولیہ پانی، پھٹکڑی والے پانی میں بھگو کر وہ اوپر ڈال دیں۔ تو اس سے بھی یہ ان کی جو پیٹھ ہوتی ہے یہ سویلنگ ختم ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، عادی ہو جاتی ہے، گھوڑا درد نہیں مناتا، گھوڑا گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا۔ اس کی وجہ سے بھی گھوڑے اکثر گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں کہ گھوڑے کو زین کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، گھوڑے تلخی کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر پسینہ کرتے ہیں، تھان سے نکلتے نہیں۔ تو یہ آپ ضرور نوٹ کر لیا کریں کہ سب سے جو مین چیز ہے نا گھوڑ سواری میں، جہاں تک میری عقل ناقص کے مطابق، گھوڑا کبھی بھی ویسے
ना करने वाला जानवर भी नहीं है, ना वो खामखा बदी बुराई करता है जब तक उसे कोई ना कोई तकलीफ़ ना हो। तो एक घोड़ा आपका जो रोज़ाना एक काम कर रहा है और एक दिन वो उससे घबराहट महसूस कर रहा है, नहीं कर रहा वो काम, उससे घबरा रहा है, गुस्सा कर रहा है या बुज़दिली कर रहा है, तो आपको मेरे भाई देखना चाहिए, सोचना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए, नोट करना चाहिए कि ये किस वजह से कर रहा है। इसके किसी भी हाथ पाँव में दर्द है, कोई इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बुखार है इसको, या इसकी पीठ को चेक करके देखें कि कहीं से ये पीठ तो इसकी दर्द नहीं कर रही जिस वजह से ये घबराहट महसूस कर रहा है। ये नीचे जहाँ पे तंग ये बेल्ट कसा जाता है, इस पे हाथ लगा के देखें कि यहाँ से तो कोई उसको तकलीफ़ नहीं, कोई सोजिश वगैरह है या कोई दर्द है या कोई पट्ठा उसका डैमेज हो चुका है या वो सूजन कर गया है, तो किस वजह से ये कर रहा है, ये तकलीफ़ कहाँ पे इसको तकलीफ़ है जिसकी वजह से ये घबराहट महसूस कर रहा है। वैसे यकीन जाने घोड़ा घबराहट करने वाला या बुज़दिली करने वाला जानवर भी नहीं है, ये सिर्फ़ तकलीफ़ की वजह से ही करता है। कोई बदी करे, घबराहट करे, बुज़दिली करे या आपका हुक्म अदूली करे, तकलीफ़ की वजह से ही करता है, वैसे नहीं करता। ये यकीन जाने मैं आपको 100% दावे के साथ कहता हूँ कि बग़ैर तकलीफ़ के घोड़ा आपको कभी तंग नहीं करता। तो जब भी घोड़ा कोई मसला पैदा करे, तंग करे, घबराहट करे, बुज़दिली करे, पसीना आना शुरू हो जाए, तो उसको अच्छी तरह चेक करें। पहले पाँव से चेक करना चाहिए कि उसके पाँव में तो कोई मसला नहीं है, उसका पाँव अच्छी तरह साफ़ करें। पाँव देखें, दबा के देखें सुम को, कहीं से अंदर से कोई मसला तो नहीं है। बाज़ औक़ात घोड़े को सुमों में रेशा बन जाता है, उसकी वजह से भी वो दर्द बनाते हैं। घोड़े के जोड़ों को चेक करें, टखने को चेक करें जिसे गिट्टा बोलते हैं, घुटने को चेक करें, इस नली को चेक करें, सीने को चेक करें, अच्छी तरह चेक करें कि इसको कोई मसला तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अगर तकलीफ़ नहीं होगी तो यकीनन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि घोड़ा आपको तंग नहीं करेगा और ना ही घोड़ा आपकी हुक्म अदूली करेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।